آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ والذی، وہی ہے اللہ جس نے جعل الشمس بنایا سورج کو، ضیاء چمک والا، فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، ضیاء ضاء یضوء، ضوءا و ضیاء سے ہے، ضیاء ضوء کے ہم میں نے ہے، مضاف یعنی محذوف ہے، ذات ضیاء والقمر، ذا نور سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا، یا پھر انہیں مبالغے پر معمول کیا جائے، گویا کہ یہ بذات خود ضیاء اور نور ہیں۔ آسمان و زمین کی تخلیق، ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی حرارت اور تپش اور اس کی روشنی کس قدر ناگزیر ہے، اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے۔ اس طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اس کے فوائد ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ حکماء کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور چاند کی نورانیت ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے۔ پھر ذات اور ذا کو حذف کر کے مبالغہ کے لیے سورج کو سراپا ضیاء اور چاند کو سراپا نور قرار دیا۔ ضیاء اور نور میں وہی فرق ہے جو سورج کی تیز اور گرم روشنی اور چاند کی پرسکون روشنی میں ہوتا ہے۔ انسان اور کائنات کی حرکت و سکون کے لیے دن اور رات کی طرح سورج اور چاند بھی ضروری ہیں۔ والقمر، اور چاند کو، نوراً، نور والا، وقدرہ، اور اس نے مقرر کی اس کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ تم معلوم کر لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب بھی۔ فرمایا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، یعنی چاند کی منزلیں مقرر فرمائیں کہ ہر روز گھٹتا اور بڑھتا ہے، اگرچہ سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں، یعنی ہم نے چاند کی 4 کی منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ ان منزلوں سے مراد مسافت ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے۔ یہ 28 منزلیں ہیں، ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی۔ پہلی منزل میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، پھر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ 14 شب یا 14 منزل پر وہ مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر میں 1 یا 2 راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو، یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے، یعنی سال 12 مہینے کا، مہینہ 29 اور 30 دن کا، ایک دن 24 گھنٹے یعنی رات اور دن کا، جو ایام استوا میں 12 گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل کمر سے وابستہ نہیں، دینی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس طلوع ہلال سے حج، صیام رمضان، اشہرم، دیگر عبادات کی تعین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قمری تقویم ہی حقیقی تقویم ہے، شمسی نہیں، لہذا جہاں بھی 1 ماہ یا اس سے زائد مدت کا شمار ہوگا، شرعی نقطہ نگاہ سے وہ قمری تقویم کے مطابق ہی ہوگا، جیسے ایام
میں عدت رضاعت وحدات مدت کی تعین وغیرہ نیز احکام اسلام مثلا حج، روزہ، حرمت والے مہینے، عیدین سب کا تعلق قمری تقویم سے ہے۔ قمری تقویم کی نمایاں خصوصیات ہی ہیں کہ یہ سادہ اور فطری تقویم ہے جو انسانی دستبرد مثلا کبیسہ اور اس کی اقسام مختلف سے پاک ہے۔ اس میں مہینہ کے دنوں کی تعداد کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں سال ہمیشہ 12 ہی ماہ کا ہوگا، اور اس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مساوات اور ہمہ گیری کا اصول کار فرما ہے۔ اس پر دنیوی رسم و رواج اور اغراض اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک یہ سب کچھ، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یفصل وہ تفصیل بیان کرتا ہے، الآیاتی اپنی آیات کو، لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہو۔ زندہ قوم کے لیے سال و تاریخ کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم حرمت والے ہیں۔ التوبہ۔ اس ایسے سال کے 12 مہینے ہونا تو معلوم ہو گیا، لیکن ان میں کس مہینے سے سال کی ابتدا ہوگی اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جب تاریخ کے دریچے سے جھانکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سنہ ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بعد جاری ہوا۔ جمعرات 30 جمادی الثانیہ 17 ہجری کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے سنہ کا شمار واقع ہجرت نبویہ سے کیا گیا، اور عثمان ذی النورین کے مشورے سے محرم کو اولین شہور مقرر کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنائے جانے پر آیت من اول یوم احق ان تقوم فیہ سے استدلال کیا تھا۔ ہجری سنہ کا دوسرے مروجہ سنین سے تقابل کریں تو یہ سنہ بہت سی باتوں میں دوسروں سے منفرد و ممتاز نظر آتا ہے۔ ہجری سن کی ابتدا چاند کے اعتبار سے کی گئی اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے حضرات بھی چاند دیکھ کر اپنے معاملات بآسانی طے کر سکیں اور انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو۔ اس لیے کہ نہ اس میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نہ دیگر کسی مادی سبب کا یہاں احتیاج ہے۔ اسلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مساوات ہے اور ایک خصوصیت ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصائص کی حسانت اہمیت میں یہ پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں آیا کریں۔ ذرا اسلام کے رکن 4 ماہ رمضان کے روزوں پر غور کرو کہ اگر اسلام میں شمسی مہینہ مقرر فرما دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی سختی میں پڑ جاتے۔ پس اسلام کی مساوات جہانگیری کا اقتصاد ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہو۔ ان بلا شبہ فی اختلافی بدل کر آنے جانے میں، اللیل رات، والنہاری اور دن کے، وما اور اس میں بھی جو کچھ، چاند اور سورج کی گردش کے صرف وہی فوائد نہیں جو پچھلی آیت میں مذکور ہوئے بلکہ انہی کی گردش سے دن رات پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہمیں دن اور رات کی روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں۔ چاند جن دنوں میں زائد النور ہوتا ہے پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، اور جب ناقص النور ہوتا ہے تو یہ رفتار سست پڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب امور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بے شمار نشانی ہیں، اور جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی عظمت جلالت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، لہذا وہ اللہ کی نافرمانی سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں۔
قرآن کریم کے سرشاد نے صرف اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی، دونوں ہی اللہ جل شانہ کے انعامات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولتوں کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی احکام میں قمری سن و سال استعمال کیے گئے، چونکہ اسلامی تاریخ، اسلامی احکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے۔ اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو قائم اور باقی رکھے۔ دوسرے حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز میں کر دینا گناہ عظیم ہے، جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحجہ اور محرم کب۔ اسلامی تقویم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا پہلا اور آخری مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی محرم الحرام اور ذو الحجہ۔ دراصل اس میں باریک اشارہ ہے کہ تمام 12 مہینوں کا احترام اور لحاظ رکھا جائے تاکہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں نہ گزر جائے۔ اسلامی تقویم میں 2 ہی شرعی عیدیں ہیں، عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر روزہ دار توفیق الہی کے شکرانے مناتے ہیں، اور دوسری عید الاضحیٰ بقر عید جو 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان مبارک ہے، جس کے پورے دنوں میں ایک عاقل بالغ مکلف مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ خصوصیت ایسی ہے جس میں دوسرے ماہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اسلامی تقویم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا آغاز شام اور مغرب کے وقت سے ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ نیا چاند شام کے وقت ہی ظاہر ہوتا ہے، جبکہ سورج غروب ہو کر تاریکی پھیلنا آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلامی تقویم کے 12 مہینوں کی تعداد اور ان کے ایام کی تعین من جانب اللہ یعنی توقیفی ہے، لہذا اس خصوصیت میں عقل اور اجتہاد وغیرہ کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلامی کیلنڈر انسان کے اندر احتساب ذات کی اور آخرت کی جوابدہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان گزرے دنوں سے سبق لیتے ہوئے اپنی آخرت کے قریب ہوتا ہے تو یہی چیز ہمیشہ انسان کو محاسبہ کے لیے تیار رکھتی ہے۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ ظاہری طور پر مغلوب نظر آتی ہے، لیکن فطری غلبہ فکری لحاظ سے مسلمہ دنیا کی ساری اقوام پر غالب ہے۔ نصرت الہی اٹل ہے۔ جب اسلامی تقویم کی اتنی ساری خصوصیات ہیں تو امت مسلمہ کی اس تعلق سے بڑی بھاری ذمہ داری ہے، جن میں کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس اسلامی تاریخ کی کثرت سے استعمال کریں، اس لیے کہ اس سے ہماری تاریخ اور تہذیب وابستہ ہے۔ نمبر 2، اسلامی کیلنڈر کے تئیں امت مسلمہ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سال کے 12 مہینے کے نام ایسے استعمال کیے جائیں جس طرح قرآن و حدیث نے رہنمائی کی ہے۔ بعض لوگ اس میں تحریف کر دیتے ہیں جو درست نہیں ہے۔ نمبر 3، اسلامی سال کے کسی بھی دن کو کسی بھی وقت منحوس تصور نہ کیا جائے۔ نمبر 4، عصر حاضر کی نئی نسل کو اسلامی تقویم، اس کا تاریخی پس منظر، 12 مہینوں کے نام، اس کی خصوصیت سے واقف کرایا جائے تاکہ انہیں اپنے سلف کی چھوڑی ہوئی میراث کی صحیح قدر معلوم ہو۔ نمبر 5، اسلامی تقویم سے متعلق ہر طرح کی اقتصابی کیفیت کا پورا لحاظ رکھا جائے، کیونکہ ہر گزرتا ہوا دن آخرت کی جوابدہی کو یاد دلاتا ہے۔ نمبر 6، اسلامی تقویم سے متعلق ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سال بھر ہر طرح کی بدعتوں سے بچا جائے تاکہ امت مسلمہ سال کے ہر دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوتی رہے۔ نمبر 7، امت مسلمہ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تقویم کو تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا جائے تاکہ ساری دنیا کو اس آفاقی تقویم کی قیمت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ نمبر 8، ہر سال نو کی آمد پر امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نئے سال کے لیے اپنا لایا عمل تیار کرے اور وقت و منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرے۔ خدا کرے یہ سال امت مسلمہ کے لیے عزت غلبے کا سال بنے اور ہر سال کی طرح امن و سلامتی اس کو حاصل رہے۔ البتہ چونکہ احکام شریعہ کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اس کی حفاظت فرض علی الکفایہ ہے۔ پس اگر ساری امت دوسری اس طرح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گناہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن خلاف سنت سلف ضرور ہے۔ اور حساب قمری کا برتنا بوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے لابد افضل احسن ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں اپنے دینی تشخص و ورثے کی حفاظت کا اہتمام کرنے اور اس جانب خصوصی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔